آدمی کے بارے میں لکھے کہ غم زدہ غمخوار بھی ہے، غم زدہ غمخوار بھی ہے، دلملتا ہے دلدار بھی ہے، جانو ہے تے اپنے واری چنگو کدے کردار بھی ہے، خود پار غمہ کو جانو ہے تیرو اور کتے ٹھکانو۔ اس میں گوجری شاعری چڑی ہے، اس پر ہوں تھرنا گل کروں گو۔ وہ ایسا پروگرام منعقد کریں تھا اور تو ڈاک بنگلہ ٹنڈار میں جس وقت تو مقابلہ جاتی پروگرام ہو گئے، ہم 2 اسٹوڈنٹ تھا اپنے اسکول کا، تو اس جگہ ایک کلچرل کلب ہوا تو پہاڑی کلچرل کلب جی، جس میں اپنا عبدالرشید قریشی صاحب، رشید لون صاحب، حیدر ندیم صاحب، عالم صاحب اور کافی بھی تھا قلمکار اس میں گزرے جن نے اپنی اس ماں بولی کی بہت خدمت کی اور اس پر کام کی ہے۔ روح کرنا کا تمام معزز سامعین کی خدمت میں چودھری فرید کرنائی کی طرف السلام علیکم۔ سامعین گرامی، جس طرح کہ تمہیں پتہ ہے کہ روح کرنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے گوجری کی نشریات کے تحت گوجری کا لال نا کو ایک سلسلہ جو وہ شروع ہے، تو آج کا ہمارا خاص مہمان جو گوجری زبان کا لال ہیں وہ ہمارا نام موجود ہیں جناب زونل ایجوکیشن آفیسر ٹنگڈار کرنا چودھری رانا شاہ محمد صاحب۔ تھارو روح کرنا کا پلیٹ فارم پر ہم خیر مقدم کریں۔ چودھری فرید کرنائی صاحب، تم نے آج روح کرنا میں ہمیں تان کی دعوت دیتی، تھارو بہت بہت شکریہ۔ جس طرح اگر دیکھو جائے تو تمنا ایک ادبی ماحول جو تھو وہ اپنا کار تو ہی نصیب ہو، یہ بڑی خوش نصیبی کی گال ہے، تو بڑی فخر کی گال ہے۔ البتہ تھاری نظر میں ماری وادی کرنا میں گجری شاعری جڑی ہے اس کو پس منظر کیا ہے؟ اس میں گوجری شاعری چڑی ہے، اس پر ہوں تھرنا گل کروں گو۔ جب تک میں نا اس میں دلچسپی کو جب تک تعلق ہے وہ تم نے دسنا چاہوں گو کہ اسٹوڈنٹ لائف میں جس وقت ہم مڈل اسکول کا طالب علم تھا تو اس وقت تو ہفتہ کی مکڑواری پر ایک تمدنی پروگرام ہوا تھا جی کلاس اسکول کے اندر، تو اس میں ایسو لین کو موقع ملے جی، تو ہمارا جو ٹیچر تھا محترم عبدالرشید قریشی صاحب، عبدالرشید لون صاحب جی، وہ ایسا پروگرام منعقد کریں تھا اور طالب علمہ نے دیکھیں تھا کہ کس کے اندر کتنا جذبہ ہے یا کوئی پرفارم کر رہا ہے، تو وہ بڑی حوصلہ افزائی کریں تھا، تو اتو یہ سلسلہ پھر تھوڑی شوق پیدا ہو گئی۔ تو اسی وقت میں ایک مقابلہ جاتی پروگرام ہوا تھا، تو مڈل اسکول تو 2 اسٹوڈنٹ ہم بھیجے گئے ایسے مرکز میں ایک ڈیبیٹ میں حصہ لینے واسطے۔ تو میرا ایک استاد ہوا تھا پروفیسر جہانگیر دانش صاحب جی، ان نے تھوڑو تربیت دیتی کہ اس میں جا کے تم نے شمولیت کرنی ہے۔ تو ڈاک بنگلہ ٹنڈار میں جس وقت تو مقابلہ جاتی پروگرام ہو گئے، ہم 2 اسٹوڈنٹ تھا اپنے اسکول کا، تو اس میں میں حصہ لیو، تو اس میں غالباً 2 یا 3 پوزیشن حاصل ہو گئی، تو حوصلہ بڑھ گئی جی، اس تو پیچھے یہ شوق بڑھتا ہو گیا۔ جی، جس طرح شاعری کو تعلق ہے، جب تک مارو مطالعہ ہے، جب تک مارو مشاہدہ ہے کہ شاعری واسطے انسان نہ کافی گہرائی کی ضرورت ہے، کافی مطالعہ کی ضرورت ہے، تو کافی درد کی ضرورت ہے۔ تھاری گوجری شاعری جڑی ہے اس کو موضوع کہہ رہے ہو؟ دیکھو اس وقت تو چھوٹی عمر تھی جی، تو اس جگہ میں اس وقت اتنا وسائل نہیں تھا، تو اس جگہ ایک کلچرل کلب ہوا تو پہاڑی کلچرل کلب جی، جس میں اپنا عبدالرشید قریشی صاحب، رشید لون صاحب، حیدر ندیم صاحب، عالم صاحب اور کافی بھی تھا، ات آن جان تھوڑو ہو گئے، تو اس تو بعد وہ ایک حوصلہ بڑھ گئے، تو اس رہے آہستہ 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 پھر اگے قلم چاہنے کی تھوڑی کوشش کی ہے۔ جی، جس طرح کہ تم نے ذکر کیو کہ خاص طور پر محترم استاد مکرم ہے، میرا بھی استاد رہے، اللہ پاک انہیں سلامت رکھا ہے، عبدالرشید لون صاحب اور عبدالرشید قریشی صاحب جڑا ہے وہ ہمیشہ تو ہی صرف پہاڑی شاعری پہاڑی ادب نہ آگاہ نہیں لگیا، بلکہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنی گوجری ادب نہ بھی آگاہ لے جان کی کوشش کرتا رہا بھی ہے اور کرم بھی لگا۔ اس تو علاوہ ہماری گوجری قوم جڑی ہے اس میں کیڑا محسن تھا جن نے اس شاعری کی طرف گوجری ادب کی طرف اپنا رجحان کیو اور اس نال آگے لے جان واسطے کوشش کی؟ دیکھو فرید صاحب، اس میں بہت بڑی لمبی فہرست ہے، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس پر الگ تو گل ہوئے گی۔ جی، بڑا اچھا لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، تحصیلی سطح پر، ضلعی سطح پر اور ریاستی سطح پہ۔ تو
بڑا اچھا ادیب قلمکار اس ماں گزرے ہیں جن نے اپنی اس ماں بولی کی بہت خدمت کی اور اس پر کام کی ہے. لیکن جب تک تم خاص طور پر میں نہ پوچھیں تو اس وقت اس کم عمر میں استاد محترمہ نے تھوڑی حوصلہ افزائی کی تو اور اپنا ایک اور استاد تھا شمس الدین شمس صاحب جی تو ان کو ویسن کو موقع ملے تو کسی وقت اگر تھوڑا بہت کلام لکھا تھا تو وہ میری اصلاح کریں تھا. جی جب تک تم نے ذکر کیو شمس الدین شمس صاحب وروں کو وہ ہمارا گجری ادب کا بلند پایا کا شاعر بھی تھا ادیب بھی تھا. ان کو کلام جو ایک حادثہ میں ان کے اس دنیا تو وہ رخلت کر گیا اس تو بعد ان کو کلام اور ان کا جو ادبی نسخہ جڑا ہے تو تھاری نظر میں کیا لگا ہے کہ وہ ہمارا منظر عام پر لانا چاہیے؟ ہاں ہمارا خاص کر ان کا بھی اور جتنا بھی ہمارا جن نے اس واسطے کام کیا ان کو کلام جو وہ محفوظ ہے جی تو وہ کتابوں میں بھی چھپی ہے جی تو اس نے منظر عام پر لین کی ضرورت ہے اور اس نے دیکھنے کی ضرورت ہے اس تو ہمارا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمہارا سامعین نہ تھارا کلام نہ سننے واسطہ بڑی بے چینی ہوئے گی تو تھارا تو گزارش کروں کہ تم اپنا کلام کو کچھ حصوں ہمارا سامعین گرامی کے نظر کریو. آدمی کا بارے میں لکھے کہ غم زدہ غم خوار بھی ہے غم زدہ غم خوار بھی ہے دلمل تے دلدار بھی ہے جانو ہے تے اپنے واری چنگو کدے کردار بھی ہے خود پار غمہ کو چانو ہے تیرو اور کتے ٹھکانو ہے. بہت کوپ پندیرو کم خسیرو کوپ پندیرو کم خسیرو ذمہ واریاں کو ہمار بھی ہے روپ بدلتا دیکھیا تیرا کلی میں ٹھیکیدار بھی ہے. آدمی کی گل کرا بہت یہ جھنجٹ تے مکانو ہے تیرو اور کتے ٹھکانو ہے. یہ جھنجٹ تے مکانو ہے تیرو اور کتے ٹھکانو ہے. اونچا نیواں ہے مقام آدمی کا اونچا نیواں ہے مقام سپاہی تے حوالدار بھی ہے ذمو جے تو خوب نبھاوا پھر منشی تے تھندار بھی ہے. واہ بہت سب عہدہ چھوڑ کے جانو ہے تیرو اور کتے ٹھکانو ہے. بہت مست ملنگ ملنسار بھی ہے دلمل تے دلدار بھی ہے سودا بازی کنی کنیری گاہک تے دکاندار بھی ہے. یا زندگی ایک پہانو ہے تیرو اور کتے ٹھکانو ہے. بہت رنگ رلیاں ماں رنگدار بھی ہے دل فریب تے دنیا دار بھی ہے خاصو مشکل لنگڑوں پار خاصو مشکل لنگڑوں پار پاویں تو اوکھیار بھی ہے تن رفلو کہ زمانو ہے تیرو اور کتے ٹھکانو ہے. بہت گشو تے ہوشیار بھی ہے گشوتا ہے ہوشیار بھی ہے گشو تے ہوشیار بھی ہے پہیل تے چلنہار بھی ہے معلم تے معمار بھی ہے بے قابو تے مسمار بھی ہے تن رفلو کہ زمانو ہے تیرو اور کتے ٹھکانو ہے. یہ ایک نظم لکھی. بہت خوب حضرت اس ایک گل نہ تھارا نہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ شاعری جڑی ہے ہمیشہ تے ہی ہمارا شاعر ادیب تے قلمکار جڑا ہے اس کے ذریعے وہ اپنا سماج نہ سدھار واسطہ ہے سماج میں جڑی برائیں جڑی انہیں ختم کرنے واسطے ایک ہتھیار کا طور پر استعمال کرتا آیا میں. آج کو جو زمانوں ہے یہ سوشل میڈیا کو زمانوں ہے اس میں ہر ایک انسان یوں چاہتا ہے کہ اس کا اندر جڑی خصوصیات ہیں جڑی صلاحیت ہیں وہ سامنے آ جائیں زمانہ کا سامنے آ جائیں زمانہ اس نے سراہا ہے. جب تک ہماری شاعری کو تعلق ہے آج بھی اس کا قدردان ماشاءاللہ موجود ہے. البتہ تھاری کے میسیج رہے گی خاص طور پر ہمارے گجری ادب کا ہماری گجری زبان تک قوم کا ان نوجوانوں نا جڑا وہ شوق رکھیں لکھنا چاہیں اپنی اس قلم کے ذریعہ اپنا اس ایک وسیلہ کے ذریعے سوسائٹی میں سماج میں سدھار لانا چاہیں ان واسطے تم کے میسیج لے. دیکھو جی اس واسطے ایک آج تک کافی پلیٹ فارم ہے. بالکل پہلا ایسا ہوا تو کہ جموں اینڈ کشمیر کلچرل اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز جی وہ ایک پروگرام کرامے تھا جی تو اس میں شعر و شاعری ہوا تھی غزل نظم ہوا تھی محفل افسانہ ہوا تھی محفل مکالہ ہوا تھی مکالمہ جات پڑھے جن تھا. تو اس میں جس وقت یہ پروگرام ہوا تھا تو ایک ٹیم آوا تھی جن میں اقبال عظیم چودھری صاحب نسیم پنچھی صاحب عبدالغنی عارف صاحب عبدالسلام کوسری صاحب جاوید رائی صاحب. تو ایک اس وقت تو یہ سلسلہ چلے آیا کہ اس تم کسی ٹاپک پر بولو تو اس میں ہمیشہ یہ ہوا تو حب الوطنی اپنا وطن نال پیار اور سماج کے اندر جتنی برائیاں ان دور کیا جائے اور رسم رواج جڑا ہیں کوئی ان رسم رواج جڑا ایسا کرو کہ جس میں تھارو معاشرو جڑا سماج ہے جو جس نے اہمیت اور تقویت ملے. تو آج بھی نوجوانوں نے ہم یہی کہوں گا کہ تم آؤ لکھو قلم چاہو اور
مثبت سوچ رکھ کر تم اچھا جو ٹاپک ہیں ان پہ تم لکھو اور ایسا پروگرام ہم تم شمولیت کرو. جی رانا شاہ محمد صاحب تھارو روح کرنا کا پلیٹ فارم پر آن واسطے بہت بہت شکریہ. تھارو بہت قیمتی وقت ہے. تم تھاری اپنی مصروفیات جڑی ہیں جو تم نے تھوڑا جو وقت کاٹ کے ہمارا سامعین کی نظر کی اس واسطے تھارو بہت بہت شکریہ. امید کرا کہ اگر بھی تم روح کرنا نہ اپنی آ کے یا رونق بخشتا رہے گا تو اس وقت ایک بار پھر تھارو بہت بہت شکریہ کہ تم نے اپنا وقت جو ہے روح کرنا نے دیتو. پھر ملاں گا کسی اگلی ملاقات میں انشاءاللہ. تب تک رب رکھو.